أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں. بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا. چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بخدا، خدا کی پناہ. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے. آگے پیچھے لگاتار فرشتے اتارے جائیں گے. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اس دن ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، یعنی رسول کی راہ اختیار کی ہوتی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی. شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور رسول کہے گا اے میرے رب میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانۂ تضحیک بنا لیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے اور آپ کے لیے آپ کا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة
كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا۔ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم آپ کے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ آپ کے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بروقت ہم نے آپ کو دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا۔ جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجے غلط ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا علیہم السلام۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے، آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا، جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا۔ اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخرکار ہر ایک کو غارت کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ یہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا، وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا۔
أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا۔ کبھی آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا آپ ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہیں؟ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا۔ ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا۔ پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ پس اے نبی کافروں کی بات ہرگز نہ مانیں اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کریں، بھرپور سنگھرش کریں۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا محجورا۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیریں، دوسرا تلخ اور شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس نے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے، تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری اور ڈر سنانے والا۔ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا۔ ان سے کہہ دے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ رکھیں جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، پھر آپ ہی کائنات کے تخت سلطنت عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا۔ بڑا بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ آئیں ان کے منہ لگیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، جان سے چمٹنے والا ہے۔ انہا ساءت
ساءت مستقرا ومقاما، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے، بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ اور رہنے کی جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل اور کنجوسی، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ إلہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، قیامت کے روز اس کو مکرر عذاب دیا جائے گا، دوہرا عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا۔ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، نیک کام کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ والذین لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا، جنہیں اگر ان کے رب کی آیتیں سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، پیشوا بنا۔ اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام، بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام رہنے کا۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم
فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہیں میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے، تمہاری کیا ضرورت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانا محال ہوگا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ طاسين ميم طاسين ميم تلك آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اس غم میں اپنی جان کھو دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، انہیں اس وقت کا قصہ سنائیں جبکہ آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ قوم فرعون ألا يتقون، فرعون کی قوم کے پاس کیا وہ نہیں ڈرتے؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون، انہوں نے عرض کیا اے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون،
میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، تو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے أن أرسل معنا بني إسرائيل، کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے۔ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کہ کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، موسیٰ نے جواب دیا علیہ السلام، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا۔ ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ، رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، موسیٰ نے جواب دیا علیہ السلام، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ قال لمن حوله ألا تستمعون، فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين، موسیٰ نے کہا علیہ السلام، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، فرعون نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون،
موسیٰ نے کہا علیہ السلام مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا رب اگر تم لوگ کچھ عقل رکھتے ہو۔ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين۔ فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ قال أولو جئتك بشيء مبين۔ موسیٰ نے کہا علیہ السلام اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز بھی۔ قال فأت به إن كنت من الصادقين۔ فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک صریح اژدہا تھا علیہ السلام۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم۔ فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے۔ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون۔ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو۔ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين۔ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے۔ يأتوك بكل سحار عليم۔ کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم۔ چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے۔ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون۔ اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے۔ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين۔ شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے۔ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين۔ اس نے کہا ہاں اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، میرے خاص درباریوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ موسیٰ نے کہا علیہ السلام پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون۔ انہوں
انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون۔ پھر موسیٰ نے اپنے عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا علیہ السلام۔ فألقي السحرة ساجدين۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین۔ اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، رب موسیٰ وہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين۔ فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون۔ انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے۔ إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين۔ اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی علیہ السلام کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے، ہرکارے بھیج دیے۔ إن هؤلاء لشرذمة قليلون۔ اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ۔ اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ۔ اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔ اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ۔ اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ۔
صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے علیہ السلام۔ قال كلا إن معي ربي سيهدين۔ موسیٰ نے کہا علیہ السلام ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ ماریے اپنا عصا سمندر پر، یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ۔ موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا علیہ السلام۔ ثم أغرقنا الآخرين۔ اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ اور انہیں ابراہیم کا قصہ سنائیں علیہ السلام۔ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون۔ جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين۔ انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم إذ تدعون۔ انہوں نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ أو ينفعونكم أو يضرون۔ یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون۔ اس پر ابراہیم نے کہا علیہ السلام کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم کرتے ہو؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون۔ اور جن کی بندگی تمہارے پچھلے باپ دادا کرتے رہے۔ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين۔ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے۔ الذي خلقني فهو يهدين۔
جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی علیہ السلام، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحین کے ساتھ ملا۔ واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا فرما۔ واجعلني من ورثة جنة النعيم، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما۔ واغفر لأبي إنه كان من الضالين، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہیں۔ ولا تخزني يوم يبعثون، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جب کہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ يوم لا ينفع مال ولا بنون، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، إلا من أتى الله بقلب سليم، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ من دون اللہ هل ينصرونكم او ينتصرون، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ قالوا وهم فيها يختصمون، وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے، تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، کہ خدا کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں مبتلا تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے۔ وما
أضلنا إلا المجرمون. اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا. فما لنا من شافعین، اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے. ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی جگری دوست. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. كذبت قوم نوح المرسلين، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو. إني لكم رسول أمين، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. فاتقوا الله وأطيعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا بدلے کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. فاتقوا الله وأطيعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے. قال وما علمي بما كانوا يعملون، نوح نے کہا علیہ السلام میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو. وما أنا بطارد المؤمنين، میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں. إن أنا إلا نذير مبين، میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کر دینے والا آدمی ہوں. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين، انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا. قال رب إن قومي كذبون، نوح نے دعا کی علیہ السلام اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين،
اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، آخر کار ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ كذبت عاد المرسلين، عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں؟ إني لكم رسول أمين، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا الله وأطيعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ أتبنون بكل ريع آية تعبثون، یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو۔ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر نہایت ظالم بن کر ڈالتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو۔ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، تمہیں جانور دیے، اولادیں دیں، وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، باغ دیے اور چشمے دیے۔ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے یکساں ہے۔ إن هذا إلا خلق الأولين، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں۔ وما نحن بمعذبين، اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين،
آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ كذبت ثمود المرسلين، ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ فی جنات وعیون، ان باغوں اور چشموں میں، وزروع ونخل طلعها ہضیم، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں۔ وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے جواب دیا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیة ان كنت من الصادقین، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے، لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، صالح نے کہا علیہ السلام یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا۔ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ فعقروها فأصبحوا نادمين، مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ لیا۔ فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، عذاب نے انہیں آ لیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور
حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ كذبت قوم لوط المرسلين، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں؟ إني لكم رسول أمين، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، فاتقوا الله وأطيعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ أتأتون الذكران من العالمين، کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين، انہوں نے کہا اے لوط اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ قال إني لعملكم من القالين، انہوں نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑھ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں۔ رب نجني وأهلي مما يعملون، اے پروردگارا مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے۔ فنجيناه وأهله أجمعين، آخر کار ہم نے انہیں اور ان کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، إلا عجوزا في الغابرين، بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ ثم دمرنا الآخرين، پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، اور ان پر برسائی ایک برسات بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين، اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، یاد کرو جبکہ شعیب نے ان سے کہا تھا علیہ السلام کیا تم ڈرتے نہیں؟ إني لكم رسول أمين، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، فاتقوا الله وأطيعون،
لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين۔ پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو۔ وزنوا بالقسطاس المستقيم۔ صحیح ترازو سے تولو۔ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين۔ اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ قالوا انما انت من المسحرین۔ انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین۔ اور تو کچھ نہیں مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين۔ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ قال ربي أعلم بما تعملون۔ شعیب نے کہا علیہ السلام میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے۔ نزل به الروح الامین۔ اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے۔ على قلبك لتكون من المنذرين۔ تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبہ کرنے والے ہیں۔ بلسان عربی مبین۔ صاف صاف عربی زبان میں۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ۔
لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی عجمی پر بھی نازل کر دیتے فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہیں دیتے، تب بھی یہ نہیں مانتے۔ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے۔ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے فيقولوا هل نحن منظرون، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ أفبعذابنا يستعجلون، تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ أفرأيت إن متعناهم سنين، آپ نے کچھ غور کیا اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے۔ ذکرى وما كنا ظالمین، اور ہم ظالم نہ تھے۔ وما تنزلت به الشیاطین، اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ وأنذر عشيرتك الأقربين، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ آپ کی پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں۔ فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، لیکن اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ وتوکل علی العزیز الرحیم، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کریں۔ الذی یراک حین تقوم، جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ اٹھتے ہیں۔
وتقلبك في الساجدين، اور سجدہ گزار لوگوں میں آپ کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔ إنه هو السميع العليم، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ لوگو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ تنزل على كل أفاك أثيم، وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں۔ يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ والشعراء يتبعهم الغاوون، رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں؟ وأنهم يقولون ما لا يفعلون، اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين۔ طاسين، یہ آیتیں ہیں قرآن اور کتاب مبین کی۔ ہدی وبشری للمؤمنین، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون،
یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون۔ انہیں اس وقت کا قصہ سنائیے جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا علیہ السلام کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين۔ وہاں جو پہنچے تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار۔ یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم۔ اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ اور پھینکو تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ ڈرے نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے۔ إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم۔ اللہ یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر کوئی برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالیں، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں، فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ
فضلنا على كثير من عباده المؤمنين۔ دوسری طرف ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا علیہم السلام، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين۔ اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے علیہم السلام، اور انہوں نے کہا لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون۔ سلیمان کے لیے علیہ السلام جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب یہ سب چیٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیٹی نے کہا اے چیٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور بولے اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين۔ ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا علیہ السلام اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين۔ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ إني وجدت
وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظیم. میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا ساز و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا، اس وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہ کہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. سلیمان نے کہا علیہ السلام، ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ملکہ بولی، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر تابع فرمان ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. خط سنا کر ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں،
یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ۔ جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان کے ہاں پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے۔ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ اے سفیر، واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ سلیمان نے کہا علیہ السلام، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين۔ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني کریم۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا علیہ السلام، وہ پکار اٹھے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔ سلیمان نے کہا علیہ السلام، انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ فلما جاء
هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا یا ہم مسلم ہو چکے تھے. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو. اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے. سلیمان نے کہا علیہ السلام یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکایک وہ دو متخاصم فریق بن گئے. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صالح نے کہا علیہ السلام اے میری قوم کے لوگو، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے. صالح علیہ السلام نے جواب دیا تمہارے نیک و بدشگون کا سرشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون.
انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو۔ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون۔ وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے، اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ اور لوط کو ہم نے بھیجا علیہ السلام، یاد کرو وہ وقت جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ مگر ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ۔ آخر کار ہم نے بچا لیا ان کو اور ان کے گھر والوں کو، سوائے ان کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے جا چکے تھے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اے نبی کہہ دیں تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔ ان سے پوچھیں اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وشافع المذنبين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين